بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایپیسوڈ نمبر 4، ویلاگ نمبر 488، صفحہ نمبر ہے 568 یعنی 68۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین مین سبجیکٹ چل رہا ہے معرکہ موتا۔ اس کے کچھ حصے ہم آپ تک پیش کر چکے ہیں اور اس کی 3 ویلاگز یعنی 3 قسطیں آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ تک روزانہ کی بنیاد پر اس نیت سے، اس امید سے، اس آس سے، اس یقین سے پڑھ کر سناتے ہیں کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے، ملے گی منزل مقصود۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں قرآن پاکستان رکھتے ہیں۔ ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچانی شروع کی، یعنی اطلاع پہنچائی کہ ہرقل کیسر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لحم و لجزام، بلقین و بحرا اور بلی قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ ناظرین اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے معان میں مجلس شورا۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2,00,000 کے ٹھائیں ٹھائیں یعنی ٹھا ٹھا مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے گا کیا؟ ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے، اور اسی حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اور اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کا طلب میں آپ نکلے ہیں، جس کی طلب میں آپ اور میں نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی اور 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ ناظرین
یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں. اس کا نیکسٹ حصہ ہے دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی. یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. جس دیس میں آہٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس سے غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے، سولی پہ چڑھانا واجب ہے.